ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية شجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ ابی القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صلوات آج کی اس مجلس کو آپ کے سامنے خطابت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میں نے قرآن مجید کی وہ مشہور معروف آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے حفاظت قرآن کے بارے میں بتایا، حفاظت قرآن کا تذکرہ جس میں اللہ نے کیا، حفاظت قرآن کے بارے میں اللہ نے بتایا۔ قرآن مجید کا سورہ الحجر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ الحجر کی 9ویں آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ کیا مطلب کا انا یعنی ہم ہیں، انا ہم ہیں، نحن ہم ہی ہیں، انا ہم ہیں، نحن ہم ہی ہیں، نزلنا اور ہم ہی نے نازل کیا۔ توجہ کیجئے گا، انا ہم ہیں، اللہ نے یہاں پہ 4 جگہ جمع کے صیغوں کا استعمال کیا۔ انا ہم ہیں، نحن ہم ہی ہیں، نزلنا ہم ہے۔ اللہ کا رخ بدلا ہوا ہے، اللہ کا مزاج بدلا ہوا ہے، اللہ کا تیور بدلا ہوا ہے۔ اللہ نے میں نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں حفاظت کروں گا، میں نے نازل کیا میں حفاظت کروں گا۔ اللہ نے کہا ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کہا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ عزیزان گرامی، جب ہماری ماؤں نے، ہماری مربیاؤں نے، ہماری مادر گرامی نے جب ہمیں اپنی آغوش میں پروان چڑھایا، اپنی گودیوں میں پالا، اپنی گودیوں میں پروان چڑھایا، تو اور جب ہم اس قابل ہوئے، ہماری ماں کی ممتا نے ہماری طرف متوجہ ہو کے، ہماری ماں کی ممتا نے یہ محسوس کر لیا کہ میرا لال اب کچھ بولنے والا ہے، میرا بچہ اب کچھ بولنے والا ہے، تو ہماری ماں کی ممتا نے، ہماری ماں نے ہماری طرف متوجہ ہو کے، ہماری طرف اپنا رخ کر کے، ہماری طرف متوجہ ہو کے، ہماری ماں نے کہا میرے لال اگر پہلے کچھ کہہ ہی رہا ہے تو کہہ اللہ ایک ہے۔ کا کیا؟ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد یعنی پہلا سبق کیا پڑھایا؟ کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کہ پنجتن 5 ہیں۔ پھر کیا کہا؟ کہ امام 12 ہے۔ پھر کیا کہا؟ کہ معصوم 14 ہیں۔ انبیاء 1,24,000 ہیں۔ اور وہ آخری اس گفتگو کا ٹکڑا، آخری اس محبت کا ٹکڑا کا کیا؟ آخری جملہ اس کا ماں کا، ہماری مربیاؤں کا، ہماری ماں کا ممتا کا آخری جملہ کیا تھا؟ کہا میرے لال کہہ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ کہا کیا؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ اور یہی نہیں بتایا کہ 4 ہیں، بلکہ ان کے نام بھی بتائے۔ پہلی کتاب کا نام توریت ہے، دوسری کتاب کا نام زبور ہے، تیسری کتاب کا نام انجیل ہے، اور چوتھی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ کتابیں کس پہ نازل ہوئی۔ کہا یہ کتاب
तौरात हजरत मूसा पे नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद पे नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा पे नाजिल हुई और कुरान हमारे नबी के सीना अक़दस पे नाजिल हुआ। अच्छा, अब ये भी बताया कि इनके आने में टाइमिंग क्या है, वक्फा क्या है, पीरियड क्या है। कहा तौरात के बारे में पूछा, कहा तौरात हमारे रसूल के आने से 2500 बरस पहले नाजिल हुई। का ज़बूर हमारे रसूल के आने से 1500 बरस पहले नाजिल हुई। का इंजील हमारे रसूल के आने से, हमारे रसूल की आमद से 500 बरस पहले नाजिल हुई। एक वो किताब जो 2500 बरस पहले नाजिल हुई, एक वो किताब कि जो 1500 बरस पहले नाजिल हुई, एक वो किताब कि जो 500 बरस पहले नाजिल हुई। अब अज़ीज़ाने गिरामी, अब हमने उलमा से पूछा, अब आप किताबों को खोलिए, सारी डिक्शनरियों को खोल दीजिए, लाइब्रेरीज को देखिए, कुतुब खानों को देखिए, अपने अपने उलमा से पूछिए। तमाम उलमा इस्लाम ने तौरात के मानी बताए, ज़बूर के मानी बताए, इंजील के मानी बताए। जब पूछा गया कि तौरात के क्या मानी है, कहा तौरात बना है वर्द से। किससे? तौरात बना है वर्द से, और वर्द कहते हैं कि ऐसी ताकत जो बातिल कुव्वतों को बशपा कर दे, मिटा दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, उसे कहते हैं तौरात। अच्छा, ज़बूर के क्या मानी है? ज़बूर बना है ज़ब्र से। ज़ब्र कहते हैं मजबूती को, स्ट्रॉन्ग को, यानी वो किताब कि जो बातिल कुव्वत के सामने डट कर खड़ी हो जाए, डट कर खड़ी हो जाए, उसे कहा जाता है ज़बूर। पूछा गया कि इंजील के क्या मानी है? का इंजील हेब्रो लैंग्वेज में, यानी हेब्रो लैंग्वेज में फरिश्ते को एंजल कहा जाता है। कहा फरिश्ते को एंजल कहा जाता है। का क्या मतलब? का वो गुफ्तगू, वो बात, वो अल्लाह का वो मैसेज कि जो अपनी मरियम के बेटे के जरिए, अपनी मरियम के बेटे के जरिए जो गुफ्तगू पहुंचाई जाती है, जब वो किताबी शक्ल में आई तो उसको इंजील कहा गया। अब उलमा इस्लाम ने, उलमा मुफक्किरीन ने तौरात के मानी बताए, ज़बूर के मानी बताए, इंजील के मानी बताए, लेकिन जब पूछा गया तो कुरान के क्या मानी है, कुरान का मतलब क्या है, कुरान के क्या मानी है, इन तौरात के मानी बताए, ज़बूर के मानी बताए, इंजील के मानी बताए, लेकिन जब पूछा गया तो कुरान के क्या मानी है, कुरान किसे कहते हैं, तो फिर कहने लगे का कुरान किसे कहा जाता है? तो कुरान को कहा गया का अल्लाह ताला की किताब। का क्या? अल्लाह ताला की किताब। का पूछने वाले ने पूछा तो तौरात के मानी आपने सही बताए, ज़बूर के मानी आपने ऐसे बताए, इंजील के मानी आपने ऐसे बताए, तो कुरान के मानी आपने क्यों नहीं बताए? तो तौरात के मानी बताए, ज़बूर के मानी बताए, इंजील के मानी बताए, लेकिन कुरान के बारे में जब पूछा गया तो कुरान को क्या कहा जाता है? तो कुरान अल्लाह ताला की किताब है, कुरान अल्लाह ताला की किताब है, कुरान अल्लाह ताला की किताब है। मैं भी अजीब मिजाज का हूँ, मैंने जब ये सुना कि तौरात का कुरान अल्लाह ताला की किताब है, मैंने भी उसकी तरफ देखा, मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ये बता, अच्छा ये बता, तो कुरान अल्लाह की किताब है, कहा तो ये बता क्या तौरात तेरे बाप की किताब थी? भाई तवज्जो कीजिएगा, का तौरात तेरे बाप की किताब थी, ज़बूर तेरे बाप की किताब थी, इंजील तेरे बाप की किताब थी? का नहीं। का फिर मकसद क्या है? तौरात के मानी क्यों नहीं, तौरात के मानी बताए, ज़बूर के मानी बताए, इंजील के मानी बताए, कुरान के मानी क्यों नहीं बताए? का इसकी वजह ये है, वजह ये है कि मुल्ला बड़ा चालाक है, उसके तौरात के मानी बताने से उसके मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़बूर के मानी बताने से उसका मकसद बर्बाद नहीं होता, इंजील के मानी बताने से उसके मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां उसने कुरान के मानी बताए वो जानता है अगर कुरान के मानी बता दिए तो हर पेशानी अली के दरवाजे पे झुकेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। अगर कुरान के मानी बता दिए तो हर पेशानी अली की दहलीज पे झुकेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। मैंने कहा अच्छा, आपने तौरात के मानी भी बताए, ज़बूर के मानी भी बताए, इंजील के मानी भी बताए, तो कुरान के क्या मानी है? कुरान के जब मानी की बात आई कहने लगे अल्लाह ताला की किताब। मैंने कहा तो वो बाकी किसकी किताबें थी? वो भी तो अल्लाह ताला की थी। कहा अच्छा, कुरान के मानी हमारे उलमा ने लिखा, आप सुनिएगा कुरान के मानी, तवज्जो से सुनिए, अगर कुरान के मानी समझ गए तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल। कुरान के मानी किसे कहते हैं? कुरान किसे कहते हैं? कुरान बना है क़िरत से। किससे? क़िरत से। क़िरत कहते हैं पढ़ने को, इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग को, ठीक है। अब जुमला तवज्जो चाहूंगा, कुरान के मानी सुनिए। कुरान क़िरत से बना है, क़िरत कहते हैं पढ़ने को, यानी पढ़ने को, इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग। और कुरान के क्या मानी है?
کا قرآن اسے کہتے ہیں کہ جو پڑھا جا چکا. توجہ کیجیے گا, قرآن کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا. توجہ کیجیے گا, جو آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن. کیا قرآن. اچھا یہ تو میں نے اپنی ڈکشنری سے بتایا, اپنے علماء کی اس سے بتایا. اب سنیے, قرآن کے معنی خود قرآن بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ کا سورہ مبارک الاسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے معنی سنیے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر. توجہ کیجیے گا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا. اللہ براہ راست اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ میرے حبیب نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ کا نماز قائم کرو. کب قائم کرے؟ لدلوک الشمس. دلوک کہتے ہیں سورج کا کمال پہ پہنچ کے مائل بزوال ہو جانا, یعنی رات کی اندھیری رات میں. کا الی غسق اللیل, کب تک قائم کرے؟ کہ رات کے اندھیرے تک قائم کرو. بل قرآن الفجر, قرآن الفجر, اور کب قائم کرے؟ کہ صبح تک قائم کرو. کہا قرآن کے معنی سنیے, قرآن کی زبان کا قرآن کے معنی کیا ہے؟ ان القرآن الفجر کان مشہودا, اور بے شک صبح کی پڑھی ہوئی نماز کانا مشہودا, گواہی دی ہوئی ہے. قرآن کے کیا معنی نکلے؟ کانا مشہودا, گواہی دی ہوئی ہے. قرآن کے کیا معنی ہوئے؟ کب پڑھا ہوا. کا کیا پڑھا ہوا؟ پڑھا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا, جو آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا اسے کہا جاتا ہے قرآن. جو آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا اسے کہا جاتا ہے قرآن. میں نے کہا یہ قرآن کے معنی بتانے میں کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر قرآن کے معنی بتا دیے, قرآن کے معنی بتا دیے تو پھر وہ شخصیت کہاں سے لاؤ گے کہ جو آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہی ہو؟ وہ شخصیت کہاں سے لاؤ گے کہ جو آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہی ہو؟ قرآن کے کیا معنی نکلے؟ کب پڑھا ہوا, کا جو آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا. اب کس نے پڑھا؟ بھائی ایک تو ہو گیا کہ پڑھا جا چکا تھا, بھائی پڑھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اچھا اب چالاکی دیکھیے مسلمان کی. مسلمان نے, اب آپ دیکھیے کہ قرآن کے کیا معنی؟ قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا. اب چالاکی دیکھنا مسلمان کی. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. کتنے؟ 99. کبھی اللہ کو رحیم کہا, کبھی رحمان کہا, کبھی قدیم کہا, کبھی علوم کہا, یعنی اللہ کے 99 نام ہیں. لیکن پورے ان 99 ناموں میں کہیں اللہ کا نام قاری نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, کہیں اللہ کا نام کیا نہیں ہے؟ قاری نہیں ہے. اللہ کا نام قاری نہیں ہے. قاری کسے کہتے ہیں؟ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو, پڑھنے والے کو. اللہ نے کہا کہ میں اپنا نام قاری رکھوں گا نہیں, لیکن اگر اللہ اپنا نام قاری رکھ لیتا تو مسلمان بلند ہو کے کہتا, مسلمان دوڑ دوڑ کے کہتا کہ اللہ کا نام قاری ہے, اس لیے اللہ نے پڑھا ہوگا, اللہ نے پڑھا ہوگا, اللہ نے پڑھا ہوگا. اللہ نے کہا میں اپنا نام قاری رکھوں گا ہی نہیں, تو میں موقع ملے گا ہی نہیں کہ میرا نام قاری ہے ہی نہیں, تو میں نے پڑھا ہی نہیں. اب اللہ نے پڑھا نہیں, اللہ کے بعد کس کا نمبر؟ کا رسول اللہ کا. مسلمانوں کا رسول پڑھا لکھا نہیں. کوئی توجہ کیجیے گا, اللہ نے پڑھا نہیں, مسلمانوں کا رسول پڑھا لکھا نہیں. اب تاریخ نے بتایا, اب کوئی ایسا تیسرا ہے کہ جو آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہا ہو, آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہا ہو, آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہا ہو. میں نے کہا تاریخ میں دیکھو کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آنے سے پہلے قرآن کو پڑھا ہو, آنے سے پہلے قرآن کو پڑھا ہو. میں نے کہا نہ, ایسا کون شخص ملے گا جو آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہا ہو. نیچے میں نے آپ کی مشکلیں آسان کر دی. میں نے کہا جو آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہا ہو کون ہے وہ شخص؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے ذرا سا کہ رسول اللہ پہ قرآن کتنے سال کی عمر میں نازل ہوا؟ کتنے ایج تھی جب رسول اللہ کی؟ کا 40 سال. ٹھیک ہے, 40 سال کی عمر میں رسول پہ قرآن آنا نازل ہوا. 40 سال کی عمر میں رسول سے قرآن کا آنا شروع ہوا, قرآن کا نزول, قرآن کا پیریڈ شروع ہوا. اب مجھے ذرا سا یہ چھان بین کر کے بتائیے کہ ہمارے رسول کا پہلا عقد کب ہوا, کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ کہنے لگے جناب خدیجہ سے رسول اللہ کا عقد, پہلا عقد 25 سال کی عمر میں ہوا. قرآن نازل کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں. رسول کا عقد کب ہوا؟
25 سال ذرا سا بولتے رہیے، کیونکہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ ذرا سا بولا کیجیے، کیونکہ مجمع کو بھی، کیونکہ تاکہ اوپر والے کو بھی پتہ چل جائے کہ مجمع سن رہا ہے، سو نہیں رہا ہے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بولا کیجیے بولا کیجیے۔ بھائی وجہ کیا ہے پتہ ہے، جانتے ہیں آپ سے آ کر کے ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر مفکر، ہر ادیب آپ سے آ کر کے کہتا ہے کہ بولو بولو بولو، بھائی وہ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کہتا۔ ہمارا اور آپ کے مولا علی نے ارشاد فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے جب ایک ذاکر خطیب بولتا ہے اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب علی والے بولتے ہیں علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا سا بولتے رہیے گا۔ کہا اب راز کھل رہا ہے، اب سنیے گا ہمارے رسول کا عہد کب ہوا؟ کب؟ 25 سال کی عمر میں۔ قرآن نازل کب ہوا؟ قرآن کا نزول کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 15 سال، یعنی رسول کے عہد سے 15 سال بعد قرآن کی پہلی آیت آئی۔ توجہ کیجئے گا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلا قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا۔ اب کس نے پڑھا؟ اب سنیے، کہا پہلی آیت آئی۔ کہا اچھا، پتہ چلا 25 سال کی عمر میں جناب رسول خدا کا عقد ہوا، اور رسول خدا کا عقد ہو رہا تھا، ابو طالب کے بھتیجے کا عقد ہو رہا تھا، وہ رسالت کا شباب، وہ نبوت کا شباب، وہ رسالت کا شباب، وہ دولہا بندھا ہوا، وہ ماتھے پہ صحرا سجا ہوا، رسالت کا شباب آئے مسند نکاح پہ بیٹھے، نکاح پہ بیٹھنا تھا۔ جناب محمد مصطفیٰ نے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا۔ سنیے گا قرآن پہلے کس نے پڑھا؟ کبھی دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، پکار کے کہا اینا اینا امی المحترم ابو طالب، اینا اینا امی المحترم ابو طالب، اینا اینا امی المحترم ابو طالب۔ میرے چچا ابو طالب کہاں ہو؟ میرے چچا ابو طالب کہاں ہو؟ میرے چچا ابو طالب کہاں ہو؟ ایک گوشے سے آواز آئی، لختے جگر میں یہی ہوں، میرے لال میں یہی ہوں، میرے لال میں یہی ہوں۔ جناب رسول اللہ نے آپ کی خاموشی توڑنے والا ہوں انشاءاللہ، کہا رسول کہا میرے لال میں یہی ہوں، میں یہی ہوں، میں یہی ہوں۔ جناب رسول خدا نے کہا میرے چچا آئیے مسند نکاح پہ آئیے اور ذرا سا میرا خطبہ نکاح پڑھ دیجئے۔ توجہ کیجئے گا، کہ میرا خطبہ نکاح پڑھ دیجئے۔ اب تاریخ نے بتایا، مورخ کاغذ قلم یہ کھڑا ہوا ہے، مورخ لکھ رہا۔ اچھا، پورے تاریخ میں مورخ جتنا اس مرحلے پہ لکھ کے پچھتایا ہے کبھی نہیں پچھتایا۔ مورخ جب پچھتایا اسی مرحلے پہ پچھتایا کہ میں نے یہ کیوں لکھا۔ کیا ابو طالب کے بھتیجے کا نکاح ہو رہا ہے، رسالت کے شباب کا نکاح ہو رہا ہے، چشم و چراغ کا نکاح ہو رہا ہے، وہ رسالت کا شباب دولہا بندھا ہوا، ماتھے پہ صحرا سجا ہوا۔ جناب ابو طالب سے کہا اینا اینا امی المحترم ابو طالب، میرے چچا ابو طالب کہاں ہو؟ کہا میرے لخت جگر میں یہی ہوں۔ کہا ذرا آئیے میرا خطبہ نکاح پڑھ دیجئے، میرا خطبہ نکاح پڑھ دیجئے۔ مورخ اس انتظار میں ہے ابو طالب کیا کہیں گے، ابو طالب کیا کہیں گے، ابو طالب کیا کہیں گے، ابو طالب کیا کہیں گے۔ جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور پہلا جملہ اپنی زبان سے نکالا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ کیجئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ 15 سال پہلے قرآن کے نازل ہونے سے منظر نامہ مورخ لکھ رہا ہے کہ کیا؟ کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین وسلالت ذریت من ابراہیم و اسماعیل۔ کہا خطبہ نکاح لکھ دیا۔ کہا اب جو لکھنے کے بعد مورخ جتنا اس مرحلے پہ پچھتایا ہے آج تک کبھی نہیں پچھتایا۔ مورخ نے تو لکھ دیا الحمد کہ محمد کے نکاح میں ابو طالب نے فلاں وقت پہ فلاں ٹائم پہ محمد کا نکاح ہوا، اور اس نکاح میں ابو طالب نے پہلا جملہ یہ کہا تھا بسم اللہ کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا جملہ یہ تھا الحمدللہ رب العالمین، پہلا جملہ یہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب جیسے ہی نکاح ہو گیا، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اب جیسے ہی 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا نزول شروع ہوا، قرآن کا پہلا سورہ آیا، پہلے سورے کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ ارے مر گیا مورخ، ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں نے وہ لکھ دیا کہ جو ابو طالب نے محمد کے نکاح میں پڑھا تھا، اور وہ پڑھا جو قرآن کی پہلی آیت آ رہی ہے۔ کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے وہ خطبہ لکھ دیا
کہ جو قرآن کی پہلی آیت آ رہی ہے، قرآن کی پہلی آیت آ رہی ہے، قرآن کی پہلی آیت آ رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا پہلے پڑھنے والا کون ہے، پہلا قرآن جس نے پڑھا وہ کون ہے، پہلا قرآن جس نے پڑھا یعنی قرآن کے نزول سے پہلا قرآن کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے، ابو طالب نے، ابو طالب نے۔ اب یا تو یہ مانیے کہ نگاہ ابو طالب، توجہ کیجئے گا، جملے پہ ذرا توجہ چاہوں گا، نگاہ ابو طالب، یا تو یہ مانیے کہ نگاہ ابو طالب نے لوہے محفوظ پہ لکھے ہوئے اس لکھے ہوئے کو پڑھ لیا، اس قرآن کو لکھے ہوئے کو پڑھ لیا۔ کہا نہیں، کہا اگر یہ نہیں مانو گے، اچھا چلو یہ نہیں مانتے کہ ابو طالب نے لوہے محفوظ کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے مت مانو، تو پھر اور غلط ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اچھا ہم نے مانا کہ جناب ابو طالب نے لوہے محفوظ پہ لکھے ہوئے قرآن کو نہیں پڑھا، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ جو ابو طالب کہتا چلا گیا اللہ قرآن بناتا چلا گیا، جو ابو طالب کہتے چلے گئے اللہ قرآن بناتا چلا گیا۔ قرآن کا کیا مطلب؟ کب پڑھا ہوا، کس نے پڑھا؟ کہ جناب ابو طالب نے۔ اچھا اللہ بھی جیسے اس انتظار میں تھا کہ ابو طالب کیا ابو طالب تو سورہ حمد پڑھ اور میں نماز کو واجب قرار دوں اور نماز میں سورہ حمد کو واجب رکھوں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے بغیر سورہ حمد کے۔ اچھا نگاہ ابو طالب، انتخاب ابو طالب نے 114 سورے ہیں قرآن کے، کوئی سا بھی سورہ پڑھ سکتے تھے، لیکن سورہ حمد ہوئی کیوں پڑھا؟ تاکہ اللہ نماز کو واجب قرار دے، نماز میں سورہ حمد کو رکھے۔ تاریخ نے بطور پہلا پڑھنے والا آپ کے سامنے آیا، ٹھیک ہے، کہا کیا؟ کہا جناب ابو طالب نے پڑھا، جناب ابو طالب نے قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کی آیتوں کو پڑھا۔ ایک صلوات کا سہارا دیکھ جاتے ہیں۔ پہلا پڑھنے والا آپ کے سامنے آیا۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ جب یہ آیت، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ انا نحن، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے ذرا سا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ کہا یہ آیت بڈولی پر سادات میں نازل ہوئی، کہا 11:11 بجے نازل ہوئی، کہا نہیں، کہا پھر کس پہ نازل ہوئی؟ کہا کس پہ نازل ہوئی؟ کہا یہ آیت رسول پہ نازل ہوئی۔ کہا رسول اکیلے بیٹھے تھے؟ کہا رسول کہاں بیٹھے تھے؟ کہا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ کہا اکیلے بیٹھے تھے؟ کہا نہیں، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے۔ تو پھر اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری بیچ میں کیوں لی، نبی کے درمیان میں کیوں لی؟ اب راز کھلے گا، اب راز کھل رہا ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری کہاں لی جاتی ہے؟ کہاں جہاں خطرے کا اندیشہ ہو، کہا جہاں خطرے کا اندیشہ ہو وہاں حفاظت کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ اچھا کہاں؟ جہاں خطرے کا اندیشہ ہو۔ تو پھر رسول کے درمیان میں کیوں کہا؟ کہا وجہ یہ تھی کیونکہ رسول کے زمانے سے ہی پلاننگ بن چکی تھی، رسول کے سامنے مطالبہ کیا گیا، کہا یا تو نیا قرآن لے کے آئیے یا اسے بدلیے، یا تو نیا قرآن چاہیے یا اسے بدلیے۔ اب رسول کے زمانے سے ہی قرآن کے بدلنے کی بات ہو گئی تھی۔ کہا کیا؟ رسول کے زمانے سے ہی قرآن کے بدلنے کی بات ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے لاک ڈاؤن میں ایک ملعون اٹھا تھا، اس نے کہا تھا کہ قرآن سے 26 آیتوں کو نکالو۔ توجہ کیجیے گا، اس نے کہا تھا قرآن سے 26 آیتوں کو نکالو، اس نے کہا تھا قرآن سے 26 آیتوں کو نکالو۔ اچھا لوگ پریشان تھے، کہا لوگ پریشان تھے، کہا کیوں؟ کہا اس نے کہا قرآن کو بدل لو، قرآن کو بدلو، قرآن کو بدلو۔ ہم نے کہا یہ کیا اس کا باپ نہیں بدل سکتا؟ کہا قرآن کو بدلو۔ کہا اس کی غلطی نہیں ہے، کہا اس کے باپ داداؤں نے کہا تھا قرآن کو بدلو، رسول کے زمانے میں کہا قرآن کو بدلو۔ اچھا اب آپ نے توجہ کیا، کہا جو رسول کے سامنے کہہ رہے تھے قرآن کو بدلو، قرآن کو بدلو، قرآن کو بدلو، رسول کے زمانے میں کہا قرآن بدلو، تو کیا رسول کے جانے کے بعد انہوں نے قرآن نہیں بدلا ہوگا؟ کیا انہوں نے حرکت نہیں کری ہوگی؟ اچھا اب لوگوں نے کہا، اب مسلمان کو یہ آیت نظر آ گئی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، مسلمان کو یہ آیت نظر آ گئی، کہنے لگا واہ کیا کہنے ہمارے قرآن کے،
کیا کہنے ہمارے قرآن کے، کیا کہنے ہمارے قرآن کے، کیا کہنے کا اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. کیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. میں نے کہا توریت کی کیوں نہیں لی، زبور کی کیوں نہیں لی، انجیل کی کیوں نہیں لی، اس قرآن ہی کی کیوں لی؟ کہنے لگے کہ اس قرآن کو حافظوں نے بچایا ہے. کیا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، حفاظت کا کریڈٹ کا قرآن جو ہے وہ حافظوں نے بچایا ہے. کیسے؟ قرآن کو حافظوں نے کیسے بچایا؟ اس وجہ سے کہ مسلمان حافظ پورے سال قرآن کو یاد کرتے ہیں، اپنی میموری میں فٹ کرتے ہیں، اپنے دماغ میں فٹ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ پورے رمضان کھڑے ہو کے پورے قرآن کو پڑھتے ہیں. کیا کھڑے ہو کے؟ ایک بات بتائیے، مائک سے تھوڑا سا ہٹ کے کہوں گا، کھڑے ہو کے ایک بات بتائیے، یہ کون سی سزا ہے کہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا؟ توجہ کیجیے گا، یہ کون سی سزا ہے کہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا؟ ایک بات بتاؤں، سب اسکول جاتے تھے، اسکول میں جب سبق یاد نہیں ہوتا تھا نا تو ٹیچر کہتے تھے کھڑے ہو کے یاد کرو. توجہ کیجیے گا، ٹیچر کہتے تھے کھڑے ہو کے قرآن کی ذمہ داری، قرآن کی حفاظت کے تحفظ کو کریڈٹ جو دیا گیا حافظوں کو دیا گیا، حفاظت کی ہے، حافظوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے. حافظوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے. اچھا کیسے؟ میں نے کہا اچھا حافظوں نے قرآن کی حفاظت کی. تو توریت کو حافظوں نے کیوں نہیں بچایا؟ انجیل کو حافظ کیوں نہیں بچایا؟ انجیل کو، زبور کو حافظوں نے کیوں نہیں بچایا؟ اور سنیے، توریت جناب موسیٰ کے زمانے میں توریت کے حافظ 1500 تھے. کتنے؟ 1500 تھے. محمد کے زمانے میں تو ایک بھی نہیں تھا. کتنے تھے؟ 1500 تھے. پھر توریت کو کیوں نہیں بچایا؟ اچھا زبور کے حافظ، زبور جب نازل ہوئی تو 550 حافظ تھے، 550 سے زیادہ حافظ تھے. اور جب انجیل نازل ہوئی تو سب حافظ تھے. انجیل کے جناب عیسیٰ کے دور کے سارے ہمارے حافظ تھے. توریت کو حافظوں نے کیوں نہیں بچایا؟ انجیل کو حافظوں نے کیوں نہیں بچایا؟ زبور کو حافظوں نے کیوں نہیں بچایا؟ بھائی قرآن ہی کو کیوں حافظوں نے بچایا؟ کیا قرآن ہی سے اتنی محبت تھی؟ کیا توریت اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ زبور اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ قرآن ہی کو کیوں حافظوں نے بچایا؟ میں نے رسول کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ توریت کو حافظوں نے بچایا، زبور کو حافظوں نے بچایا، انجیل کو حافظوں نے بچایا. کہا نادان تو نہیں جانتا. کہا میرے بھائی موسیٰ نے. کہا میرے قرآن کو کیوں حافظوں نے، قرآن کو حافظوں نے کیسے بچایا؟ کہا میرے بھائی موسیٰ نے، میرے بھائی داؤد نے، میرے بھائی عیسیٰ نے اس کو اپنی کتابوں کو، اپنی کتابوں کو حافظوں کے حوالے کیا، حافظوں کے حوالے کیا، حافظوں کے حوالے کیا. کہا توریت کو حافظوں کے حوالے کیا، زبور کو حافظوں کے حوالے کیا، انجیل کو حافظوں کے حوالے کیا. کہا کیا مطلب؟ کہا توریت کو حافظوں کے حوالے، زبور کو حافظوں کے حوالے، انجیل کو حافظوں کے حوالے. کہا سارے مٹ گئے. کہا میں نے حافظوں کے حوالے نہیں کیا، میں نے محافظوں کے حوالے قرآن کو کیا. قیامت تک قرآن باقی ہے. کہ میں نے حافظوں کے حوالے نہیں کیا، میں نے محافظوں کے حوالے کیا. اور یاد رکھیے گا قرآن قیامت تک باقی رہے گا. ایک پڑھنے والا آپ کے سامنے آیا کہ کس نے پڑھا، سمجھ گئے کس نے پڑھا. اب میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا قرآن کی بدلنے کی ڈیمانڈ رسول کے زمانے سے ہو چکی تھی، تو کیا انہوں نے بدلا نہیں ہوگا؟ بالکل بدلا ہوگا. اور میں تو کہتا ہوں کہ بدلا بھی گیا، لیکن کیوں نہیں بدلا؟ کیوں نہیں بدلا قرآن؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال سے مسلمان ایک حدیث سنتا رہا ہے. کیا علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی مال قرآن والقرآن مال علی، ہے نا 1400 سال سے. اچھا اللہ نے پھر قرآن میں یہ کہا کہ قرآن کو بدلنے کی ڈیمانڈ کی گئی. اللہ نے پھر قرآن میں کہا کیا؟ سورہ صافات میں اللہ نے کہا میرے قرآن پر. اچھا جب حملے کا اندیشہ ہوا تو پھر یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ حملہ کتنی طرف سے ہوگا، تاکہ انسان ڈیفنس رکھے. اگر مان لیجئے کہ مجھ پہ کہیں حملہ ہوتا ہے تو اگر ادھر سے حملہ ہوتا ہے تاکہ میں اپنا حفاظت ادھر سے کر سکوں، یا ادھر سے حملہ ہوگا تو اپنی حفاظت ادھر سے کر سکوں. یعنی حملے کا اندیشہ تھا. اب یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ حملہ کتنی طرف سے ہوگا. قرآن کی آیت ہے سورہ صافات کی 78ویں آیت، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہرگز میرے قرآن پہ حملہ نہیں ہو سکتا. کہ قرآن پہ حملہ نہ ادھر سے ہوگا نہ ادھر سے ہوگا.
کتنی جانب بتائی؟ دو جانب کا قرآن پہ حملہ، نہ ادھر سے ہوگا نہ ادھر سے ہوگا، نہ ادھر سے ہوگا نہ ادھر سے ہوگا، دو جانب اللہ نے بتائی، نہ قرآن کے کوئی آگے آ سکتا ہے نہ قرآن کے کوئی پیچھے آ سکتا ہے، قرآن پہ حملہ ہوگا، یہ طے ہے، قرآن پہ حملہ ہوگا، نہ ادھر سے ہوگا نہ ادھر سے ہوگا، اللہ نے گارنٹی لی قرآن پہ حملہ نہ ادھر سے ہوگا نہ ادھر سے ہوگا۔ اب 1400 صدیوں سے اب سمجھ گئے دو طرف سے حملہ ہوگا، یا تو ادھر سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا۔ اب 1400 صدیوں سے مسلمان ایک حدیث سنتا رہا ہے کہ علی مال قرآن قرآن مال علی، علی مال قرآن قرآن مال علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے اس حدیث کو سنا، مسلمانوں نے بھی سنا، لیکن اس حدیث کو سمجھ نہیں پائے۔ کا کیا مطلب کہ اس حدیث کو سمجھ کیوں نہیں پائے؟ کا وجہ یہ ہے اس حدیث کو دیکھیے کہ علی مال قرآن قرآن مال علی، اب اس حدیث کو سنیے نہیں، اب اس حدیث کو سمجھیے کا کیا مطلب۔ کہا دیکھیے علی مال قرآن، علی مال قرآن والقرآن مال علی، کہا کیا؟ کہا دو جانب سے حملہ ہوگا۔ کتنی جانب سے؟ دو جانب سے حملہ ہوگا، یا تو ادھر سے یا ادھر سے۔ تو پہلے قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا ہے، علی مال قرآن والقرآن مال علی۔ اب مجھے یہ دیکھ کے بتائیے کہ اس میں قرآن کہاں ہے، قرآن کہاں ہے؟ کہا علی مال قرآن والقرآن مال علی، کا قرآن کہاں ہے؟ کا قرآن ہے بیچ میں۔ توجہ کیجئے گا، کا قرآن کہاں ہے؟ کا قرآن ہے بیچ میں۔ اللہ نے پہلے ہی کہا یا تو ادھر سے حملہ ہوگا یا ادھر سے حملہ ہوگا۔ ہم نے حدیث دیکھی، ہم نے کہا قرآن کہاں ہے؟ کا قرآن ہے بیچ میں۔ کہا ادھر کون ہے؟ کہا ادھر کون ہے؟ کہا ادھر کون ہے؟ کہا ادھر کون ہے؟ کہا دونوں جانب کون ہے؟ کہا حملہ ہوگا یا تو ادھر سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا، ادھر سے ہوگا قرآن پہ حملہ، یا ادھر سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا۔ اب حدیث دیکھیے، حدیث نے کہا علی مال قرآن قرآن مال علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے قرآن مال علی ولی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، بات تو وہی تھی۔ لیکن انتخاب محمد دیکھیے، انتخاب حدیث دیکھیے، رسول کی اللہ کی نگاہیں دیکھیے، اللہ کی نگاہیں کہہ رہی ہے حملہ یا تو ادھر سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن حدیث دیکھی کہ علی مال قرآن قرآن مال علی، کا قرآن بیچ میں ہے، دائیں جانب بھی علی، بائیں جانب بھی علی، دائیں جانب بھی علی، بائیں جانب بھی علی۔ کا حملہ چاہے ادھر سے ہو، کا دائیں جانب بھی علی ہے، بائیں جانب بھی علی ہے۔ اب قرآن کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری علی پہ ہے۔ کا حملہ دو طرف سے ہونا تھا، یا ادھر سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا۔ کا قرآن کے دائیں بھی علی ہے، بائیں بھی علی ہے۔ اب قیامت تک حفاظت قرآن کی ذمہ داری علی پہ ہے اور علی پہ ہے۔ حملہ چاہے ادھر سے ہو تو ادھر سے علی دیکھیں گے، چاہے ادھر سے ہو ادھر سے علی دیکھیں گے۔ ادھر بھی علی اور ادھر بھی علی۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے آپ۔ کا حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، ٹھیک ہے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، قرآن کے تحفظ کی ذمہ داری دی۔ اچھا، میں نے کہا کہ جب رسول کے زمانے سے پلاننگ بنی تو کیا بدلا نہیں ہوگا قرآن کو؟ کہ جی بالکل بدلا ہوگا، اور بدلا بھی ہوگا، لیکن پھر کیوں نہیں بدلا؟ اچھا، قرآن کو مٹنے نہیں دیا، کس نے؟ اب ذات سنیے گا، گفتگو آخری مرحلوں پہ ہے، سنیے گا۔ کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اہل بیت نے، کہا اچھا، کہ قرآن کو بدلو، قرآن کو بدلو، قرآن کو بدلو۔ کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جو لشکر جمع ہوا تھا وہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے ہوا تھا۔ بتائیے ذرا سا، امام حسین کو قتل کرنے کے لیے ہوا تھا۔ کتنا تاریخ میں ملتا ہے؟ 27 لاکھ کا لشکر جمع تھا کربلا کے میدان میں۔ کتنا؟ 27 لاکھ کا لشکر کربلا کے میدان میں جمع تھا۔ کہا کیا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے؟ کہ اتنا بڑا لشکر پھر امام حسین کو قتل کرنے کیوں آیا تھا؟ کہ امام حسین کو تو صرف ایک ہی قتل کر سکتا ہے۔ جناب علی مولا علی کو کتنوں نے قتل کیا؟ کہ ایک ابن ملجم نے، اور حسین اور علی تو حسین کے باپ ہیں۔ تو جب مولا علی کو ایک نے قتل کیا تو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اتنا لشکر کیوں پہنچا؟ کا وجہ کیا تھی؟ کا وجہ یہ تھی کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے نہیں۔ اب راز کھل رہا ہے، اب راز کھلے گا کہ قرآن کا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے نہیں، کہ کیوں جمع ہوا اتنا بڑا لشکر؟ تاریخ نے بتایا جب شمر نے امام حسین کی گردن کو کاٹا، امام حسین کے گلے کو کاٹا، اور جب شمر نے امام حسین کے گلے کی رگوں کو کاٹا تو شمر کا جب سر کو تن سے جدا کیا تو شمر اچھلا، اچکا، ڈانس کیا، رقص کیا، خنجر کو خنجر سے بھڑایا، تلوار کو تلوار سے ٹکرایا، تلوار کو تلوار سے ٹکرایا، نیزے کو نیزے سے ٹکرایا، خنجر کو خنجر سے ٹکرایا،
بتایا اور ایک جملہ کہا ناچتے ہوئے، ناچتے ناچتے ایک جملہ کہا، اے لوگوں کیا کہا، او بدلنا القرآن قد عمدنا الاسلام وبدلنا القرآن، قد عمدنا الاسلام وبدلنا القرآن، قد عمدنا الاسلام وبدلنا القرآن۔ اے لوگوں ہم نے اسلام کو مار ڈالا، ہم نے قرآن کو بدل ڈالا، ہم نے اسلام کو مار ڈالا، ہم نے قرآن کو بدل ڈالا، ہم نے اسلام کو مار ڈالا، ہم نے قرآن کو بدل ڈالا۔ قد عمدنا الاسلام وبدلنا القرآن، ہم نے قرآن کو مار، ہم نے اسلام کو مار ڈالا، قرآن کو بدل ڈالا، قرآن کو بدل ڈالا۔ اب یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ہم نے قرآن کو بدل ڈالا، ہم نے قرآن کو بدل ڈالا، ہم نے قرآن کو بدل ڈالا۔ اب جیسے یہ جملہ سنا، حسین نے لوگ کے نیزہ کی بلندی پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ جب تک ابو طالب کا گھرانہ ہے نہ کل قرآن بدلا تھا نہ آج قرآن بدلے، جب تک ابو طالب کا گھرانہ موجود ہے نہ کل قرآن بدلا تھا نہ آج قرآن بدلے گا۔ اور قرآن پہ یقیناً آج تک یہ دور ہے، قرآن پہ اتنے حملے ہوئے لیکن آج تک کیوں نہیں بدل سکا قرآن؟ کہا اہل بیت نے بدلنے نہیں دیا، ابو طالب کے گھرانے نے قرآن کو بدلنے نہیں دیا، ابو طالب کے گھرانے نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ میرے عزیزو جانتے ہیں امام حسین نے قرآن کی حفاظت کی، تحفظ قرآن کیا، ان کے بعد ائمہ نے قرآن کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت اہل بیت نے کی، تو قرآن کو بدلنے نہیں دیا، قرآن کو مٹنے نہیں دیا، قرآن کو برباد ہونے نہیں دیا، اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو تقسیم کروا دیا لیکن قرآن کو تقسیم ہونے نہیں دیا، اپنے نوجوانوں کو قربان کر دیا لیکن قرآن کو بدلنے نہیں دیا، کہا اپنے پارے جگروں کو کربلا میں شہید کروا دیا لیکن قرآن کو بدلنے نہیں دیا۔ میرے عزیزو جانتے ہیں آج 7 محرم ہے نا، 7 محرم جناب یتیم حسن سے مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ یتیم حسن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ارباب اعزاز میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، رونے میں یہ نہ دیکھا کرو کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، شرما کے نہ رویا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سجاد کی نگاہیں تم پہ پڑ جائیں اور سجاد تمہیں ایسے دیکھیں کہ تم خاموش بیٹھے ہو۔ عزیزان گرامی گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، جانتے ہو میرے عزیزو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کبھی کبھی گھٹ کے نہ رویا کرو۔ امام سے پوچھا گیا کہ کیسے رویا جائے، کہ آپ کے جد پہ کیسے رویا جائے گا؟ امام نے کہا کہ تم رونے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن میرے جد مظلوم پہ اس طریقے سے رو جیسے ایک جوان کے لاشے پہ اس کی بوڑھی ماں روتی ہے۔ ارباب اعزاز تاریخ نے بتایا اس طریقے سے رویا کرو کہ جیسے ایک جوان کے لاشے پہ اس کی ماں کا حال ہوتا ہے، اس کی ماں روتی ہے، ماں کو ہوش نہیں رہتا۔ ارباب اعزاز تاریخ نے بتایا کہ جناب قاسم وہ مظلوم ہیں کہ جو 3 برس کی سن میں یتیم ہوئے ہیں۔ 3 برس کے تھے جناب قاسم جب امام حسن کو شہید کر دیا گیا، امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 3 برس کے تھے۔ 10 سال جناب میں فروا نے پالا ہے جناب قاسم کو، تاریخ بتاتی ہے 10 سال پالا ہے۔ 10 سال میں کبھی امام حسین سے جناب فروا نے کچھ نہیں کہا، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ پوری تاریخ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جناب فروا نے 10 سال تک امام حسین سے کبھی کوئی خواہش طلب نہیں کی، کبھی کچھ نہیں مانگا، اکیلے حسین اکیلے جناب قاسم کو پالا ہے۔ لیکن افسوس مظلوم حسین کی غربت کہ 10 سال تک جس بھابھی نے کچھ نہ مانگا ہو، شب عاشور عصر روز عاشور وہ حسین کے خیمے کی طرف آئی، امام حسین مصلی پہ تھے، ایک سپاہی نے آگے کہا کہ مولا آپ کی بھابھی آئی ہے، تو جناب حسین نے دیکھا کہ بھابھی پہلی مرتبہ میرے دروازے پہ آئی ہیں، تو جلدی سے اندر بلاؤ۔ جناب زہرا جناب ام فروہ کو خیمے میں بلایا، کہا حسین گواہ رہے نا کہ میں نے 10 سال تک تم سے کچھ نہیں مانگا؟ کہا جی بھابھی آپ نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔
ہاں حسین آج میں ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے دو گے؟ کہا بھابھی اس عالم میں غربت میں ایسی کچھ چیز نہ مانگیے گا جو حسین آپ کو نہ دے سکے۔ تاریخ نے بتایا نہیں نہیں حسین وہ تم دے سکتے ہو۔ کہا بھابھی پھر مانگیے۔ کہا حسین جان بھی حاضر کر دے گا۔ کہا حسین بس ایک کام کرو، میرے قاسم کو جنگ کی اجازت دے دو۔ حسین میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دو، حسین میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دو۔ تفصیل سے مسائل انشاءاللہ میں شام میں پڑھوں گا، لیکن مختصر سے پڑھتا چلا جاؤں۔ حسین میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دو۔ تاریخ نے بتایا جناب قاسم تیار ہوئے۔ جناب قاسم وہ مظلوم ہے کہ جب زرہ ہوتی تھی نا، زرہ پہنتے تھے تو جناب قاسم کا سن اتنا چھوٹا تھا کہ کسی کی زرہ نہیں آ رہی تھی جناب قاسم کے، کسی کی بھی زرہ جناب قاسم کے نہیں آ رہی تھی۔ زرہ جانتے زرہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ زرہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر نیزہ یا بھالا مارا جاتا تھا سینے پہ تو زرہ اس کو روک لیا کرتی تھی۔ جناب قاسم کے کوئی زرہ نہیں آ رہی، تنہا جناب قاسم بغیر زرہ کے گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے پہ بیٹھنا تھا۔ جناب قاسم میدان میں پہنچے، میدان میں جانا تھا۔ جناب قاسم نے حملے پہ حملے کرنے شروع کیے۔ فوج شام کوفہ کی فوجوں میں تباہی مچ گئی، وہاں حسینہ کی صدا، وہاں قاسمہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ تاریخ نے بتایا، کہا تاریخ نے بتایا ایک شخص جس کو تاریخ میں ایک شخص تھا کہ جو ہاتھ لگائے بیٹھا تھا کہ میں قاسم پہ وار کس طریقے سے کروں، قاسم پہ وار کیسے کروں، قاسم پہ وار کیسے کروں۔ ارباب اعزاز تاریخ نے بتایا ایک ملعون نے امام جناب قاسم جنگ کرنے میں بیزی، جنگ کرنے میں مشغول تھے، جنگ کرنے میں لگے ہوئے تھے، حملے میں مشغول تھے، حملہ کر رہے تھے کہ ایک ظالم نے چھپ کے اس قاسم کے سینے پہ وار کیا، قاسم کے سینے میں نیزے کو پرو دیا، قاسم کے سینے میں بھالے کو مارا۔ جناب قاسم زین سے زمین پہ آئے، زین سے زمین پہ آنا تھا، آواز دی اے چچا حسین میری مدد کو آئیے، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ تاریخ نے بتایا مولا حسین نے تلوار کو نکالا، تلوار کو نکال کے میدان کی طرف بڑھے، میدان کی طرف جانا تھا۔ لشکر نے دیکھا حسین آ رہے ہیں، ارے دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب، بیچ میں قاسم، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ارباب اعزاز تاریخ نے بتایا امام حسین کو جناب قاسم نہیں ملے، تاریخ نے بتایا جناب قاسم امام حسین کو نہیں ملے۔ ارباب اعزاز کیا ہوا جناب قاسم کو حسین جب نہیں ملے نا، حسین نے آواز دی این این قاسم، این این قاسم، این این قاسم، میرے قاسم مجھے آواز دو، قاسم کہاں ہو؟ ارباب اعزاز تاریخ نے بتایا آواز نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ حسین نے دوبارہ آواز دی این این قاسم، میرے بچے قاسم کہاں ہو؟ آواز نہیں آئی۔ حسین نے کہا اے قاسم تمہیں وقت کا امام پکار رہا ہے۔ تاریخ نے بتایا ایک ٹکڑا دائیں جانب سے اٹھا، ایک ٹکڑا بائیں جانب سے اٹھا، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا۔ کہا لبیک یا امام، لبیک یا امام، اے میرے مولا میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ تاریخ نے بتایا میرے مولا نے ابا کے دامن کو پھیلایا، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھایا، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھایا۔ تاریخ نے بتایا واحد میت ہے قاسم کی، حسین جس کا بھی لاشا اٹھا کے لے کے آئے، حسین اٹھا کے لے کے آئے ہیں۔ قاسم وہ مظلوم ہے، حسین اٹھا کے نہیں سمیٹ کے قاسم کو لے کے آئے ہیں۔ تاریخ نے بتایا آخری جملے سن لو، سمیٹ کے حسین قاسم کو لے کے آئے ہیں۔ ارباب اعزاز حسین نے ابا کے دامن کو پھیلایا، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا تھا، سینے سے قاسم کو لگایا، جانب خیمہ جنے خیمہ پہنچے، در خیمہ پہ پہنچنا تھا۔ کلیلہ قاسم کا جنازہ آ گیا، زینب قاسم کا جنازہ آ گیا، بابی ام فرما سے کہو قاسم کا جنازہ آ گیا۔ جناب لیلا آگے بڑھی، دیکھا نہ قاسم ادھر ہے نہ قاسم ادھر ہے۔ کہا ہے بھیا اے میرے حسین یہ بتاؤ قاسم کہاں ہے؟ امام نے گٹھڑی کو رکھا، کہے بھابی قاسم کربلا کے میدان میں گھوڑوں کے ٹاپوں قاسم کا لاشا پامال کر دیا، قاسم زندگی میں تقسیم ہو گئے۔ ارباب اعزاز قاسم کا جنازہ